وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم درس کا نمبر 19-16، 51 سے 53 آیت ہے. آج کا موضوع کیا ہم اندھے بہرے گونگے بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور پیشتر تو وہ مہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تو اے دیکھنے والے، خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 51. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَآهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ ناشکری کرتے رہ جاتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیرے بھاگے چلے جا رہے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستہ دکھا سکتے ہیں، سیدھا راستہ. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا،
آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہم مسلمون اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ 3 آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور جو پہلی آیت ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض، نہیں 51 نمبر، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ دیکھیں مضمون تو وہی ہے جو گزشتہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بارش بھجواتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اذا ہم یستبشرون۔ اور اگر کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ ان کی کھیتی ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ایسی ہوا، گرم لو، یا سردیوں کے موسم میں جو برف باری ہوتی ہے یا جو انتہائی سرد، تو اس سے وہ فصل خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب اس میں جو اگلی 2 آیت ہم نے ہے وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتے تو ان کی مثال تو مردوں کی سی ہے، اور جب وہ پیٹ پھیر کے آپ سے چلے جائیں تو وہ آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ساری تینوں آیات سے پھر ایک ہی مضمون بنتا ہے سامعین کرام، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ یہ تمام مضمون کو آپ انہی جو 3 آیاتیں ہیں اسی کے یعنی 2 آیاتیں جو ہیں اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ ایک تو دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو بتایا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یا تو ناشکری کر کے جیتا ہے یا شکر گزاری میں زندگی گزارتا ہے۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، اس کی تو روش ثانیہ بن گئی ہے، بلکہ روش اول ہے کہ اس نے ناشکری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیں ناشکری کا مطلب کیا ہے کہ آپ نعمت کو ضائع کریں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اگر اس کے اثرات نہ ہوتے بعد میں تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی۔ جیسے کہ باقی جانوروں پہ کوئی اثرات نہیں ہیں، مثال کے طور پہ 2 بکرے ہیں سینگوں والے، اور آپس میں وہ کبھی کبھی ان کے دماغ میں کچھ آ جاتی ہے بات، بس وہ ایک دوسرے کو ٹکرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل ہی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اتفاقاً نظر پڑ گئی، تو وہ 2 بکرے تھے ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے تھے اور سینگ والے تھے، تو ایک کے سر میں وہ سینگ لگ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اب یہ ہے نا کہ مثال کے طور پہ بلا وجہ آپ ظلم تو نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں۔ اب یہ جانوروں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں شیر جو ہے وہ جو شکار کرتا ہے تو در حقیقت مثال کے طور پہ کوئی ہرن کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، اور وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ اس کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوں گے، اور عام طور پہ آپ ایسے کلپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ پکڑ لیتا ہے، چٹ کر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے، بظاہر ظلم ہے، لیکن دیکھیں وہ تو مجبور ہے، اپنی فطرت پر مجبور ہے، اس کی ہم بات نہیں کرتے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، وہ تو ان کی غذائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑی سی میں ظلم کے بارے میں بات ضرور کروں گا کہ ظلم کیا ہے۔ یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے اور بعض جگہ تو بالکل واضح ہے،
اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جس نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری تو یہ ظالم ہے. ہدایت تو اتباع کے لیے آئی ہے کہ اس کا ہم نے اتباع کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر آپ یعنی ہدایت کے مطابق آپ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے تو قرآن کی روح سے تو آپ ظالم ہیں، کافر ہیں اور فاسق ہیں. یہ تین یہ کے بعد دیگرے آیت آئی ہیں نا. اولئک هم الفاسقون اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون. تو ظلم کی میں بات کر رہا تھا. اب ظلم جو ہے، اگر آپ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر تو آپ کو اس کی سزا ملے گی. آپ کو ظلم نہیں کرنا. آپ جب نبی آئے تو اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. لیکن اگر آپ لبیک نہیں کہتے، نبی کی کیا دعوت ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا وہ ہے نا وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جس نے سرکشی کی روش اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو پیغمبر کی دعوت کا تو خلاصہ یہ ہے. فی الوقت میں مختصر طور پہ آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بھئی پیغمبر یہ کہتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دو. وَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ. آخرت کی ملاقات کے لیے تم تیاری کرو، اس کی امید میں زندگی گزارو. تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، کون؟ وہ ہم. اپنے آپ کا بھی آپ یعنی محاسبہ کریں نا. آج کا مسلمان اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ دنیا کو فوقیت دے دیں، ترجیح دے دیں اخروی زندگی پر، تو دراصل آپ یعنی روشنی کو پسند نہیں کرتے. قرآن نور ہے، روشنی ہے، تو پھر آپ قرآن کو نہیں پسند کرتے. آج قرآن سے ہم کوسوں دور ہیں. قرآن سے ہم ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے. آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب تلاوت رہ گیا ہے بعض لوگوں کے لیے. اکثریت تو تلاوت بھی نہیں کرتی. لیکن آپ دیکھ لیں بس ناظرہ، آپ اپنے بچوں کو، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بچوں کو آپ قرآن ناظرہ ضرور پڑھاتے ہیں. اور ناظرہ کیا ہے؟ بس الفاظ ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ پڑھتا رہتا ہے. قاری صاحب آتے ہیں، آپ سے پیسے لے جاتے ہیں اور بس بچے کو قرآن، آپ جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کوئی چاول پلاؤ زردہ کھا کے قاری صاحب کو 2-4 جوڑے کپڑے دے دیتے ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بیٹے کو ہار پہنا دیتے ہیں کہ تم نے قرآن ختم کر لیے. اللہ. تو دیکھیں ہماری مثال جو ہے آج کے حساب سے ہم جو ہے مردوں کی مثال ہے. ہم سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. پھر ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، حق سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور پھر ہم اندھے ہو چکے ہیں. ہمیں دنیا کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس مجھ سے بعض اوقات یہ گفتگو میں لوگ بات کرتے ہیں، بھئی ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. حقیقت میں ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آپشن نہیں دی جا رہی اور ہمیں بس کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. کوئی حقیقی آپشن نہیں ہے. میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن دے رہا ہوں نا کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب. تو اور قرآن میں بھی بالکل واضح، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو، واطمأنوا بہا، اسی پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں قرآن ہمارے ہی بارے میں بات کر رہا ہے.
یا تو آپ قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آج ہم جس طریقے سے، جس انداز سے ہم نے اپنایا ہوا ہے زندگی کا کہ دنیا کو آخرت کو بھلا کر ہم نے دنیا کو فوقیت دے دی ہے، تو اس کا نتیجہ تو نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو میں واضح طور پہ بتا دوں۔ اب آج کے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ جو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ پہلی جو حالت تھی تو آپ خوش ہو رہے تھے، بارش کے انتظار میں تھے، اور جب بارش آئی تو آپ خوش ہو گئے۔ جب فصل خراب ہو گئی کسی وجہ سے، آسمانی آفت کی وجہ سے، تو آپ پھر ناشکری، مطلب آپ نے اللہ کو بھلا دیا، گلے کرنے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں اب مسئلہ کیا ہے، یعنی سمجھنے کی بات کیا ہے کہ انسان، یہ دنیا جو ہے یہ تو آزمائش ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، کب ہوگی بارش، کس وقت ہوگی، کہاں پر ہوگی، کہاں پر نہیں ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کیونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ فَسَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پھر جس پر چاہتا ہے آپ یعنی نہیں فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ اب جہاں اگر بارش برس رہی ہے اور آپ انتظار میں تھے، برس رہی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی نظر ظاہر پر ہے، باطن پر نظر نہیں ہے۔ اب اگر آسمانی آفت آ بھی جاتی ہے تو یہ ایک امتحان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہاری ضرور آزمائش کروں گا، کسی قدر خوف، بھوک اور فصلوں میں کمی ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ ایک رویہ ہے مومنانہ کہ اس پر جو مصیبت پڑتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ شکر ہے۔ تو مایوسی جو ہے لمبلسین، یہ مومنانہ صفت نہیں ہے، یہ کافرانہ صفت ہے۔ قرآن کی روح سے یہ مایوسی جو ہے کسی بھی حالت میں، یہ کافرانہ روش ہے۔ وَلَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، او کما قال، قرآن میں آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں اب دیکھیں تذکرہ ہو رہا ہے کافروں کا، سورت ہے مکی 7 نبوی کی، سورہ روم 7-8 نبی کی صورت ہے، کافروں کے تذکرہ ہے۔ یہ توحید کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بیان کر رہا ہے، لیکن کیا کیجیے، ہماری حالت، ہماری روش کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے کہ ہمارے نہیں ہے، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے تو بالکل ہماری روش کافرانہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی میں آپ کو آیت 2 اور 3 کا حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ تباہی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی، جو دنیا کی زندگی کو یعنی آخرت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، نہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کی نسبت، دنیا سے محبت ہے۔ اور یہ تو ایک عام بات ہے، ہماری محبتوں کا محور، ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہماری محبتیں بھی ظاہر سے ہماری، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، آپ کتنے مطلب سینسیٹیو ہیں اس بارے میں۔ ہائے میری جان، اولاد کو آپ کہتے ہیں نا
ہائے جانو، ہائے میری جان، ایک قربان، یہ آپ کے الفاظ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نہ کہیں، لیکن اصل تو ہماری محبتوں کا اور جو چاہتوں کا مرکز ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں اور مومن ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے. یہ 3 آیات، اس میں کافرانہ روش بیان ہو رہی ہے. مبلسون من بعدہ یکفرون، یہ کافرانہ روش ہے ناشکری کی. دیکھیں یکفرون کا معنی آپ یہاں پر ناشکری لیں. ہم تو ناشکری کرنے لگتے ہیں، یعنی ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، ہم ناشکری پہ اتر آتے ہیں. دیکھیں اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، کلیئر بات ہے. ہدایت ہماری جو آسمانی ہدایت ہے اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم بس ظاہر کے بندے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں. بہت ہی ہماری یعنی بگڑی ہوئی حالت ہے. اور یہ باتیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، عوام کی سمجھ سے بالا تر بات ہے. تو 100 اعتراض ان کے ذہن میں آئیں گے. یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، یہ وہ، تم کون سے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو. بھائی میں تو قرآن کا لفظی ترجمہ کہہ رہا ہوں، اور جو میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود اپنے آپ سے معنی بیان کروں. نہیں، استاد اور استاد سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ معنی ہے، ان آیات کا یہ معنی ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے میرے شیخ عبد الرحیم پر، جنہوں نے قرآن ہمارے دل میں اتارا ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال یہ جو ہے میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بیان کر دوں. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں، مطلب وہ خراب ہو جائے، تو پھر وہ ناشکری کرتے رہ جاتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی داعی کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو سننے سے انکاری ہیں تم ان کو سنا نہیں سکتے. جو مردہ ہیں، جو سننے سے انکاری ہیں، یعنی کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں مطلب آسان ہے. جو لوگ حق کو قبول کرنے کا خیال بھی نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے، اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے. میں خود مطلب ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. ان میں سے بعض ایسے ہیں جو میری بات کو میرے قریب رہتے ہیں، لیکن وہ میری بات کا اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ان کا اپنا ایک خیال ہے زندگی گزارنے کے بارے میں، ان کے اپنے دلائل ہیں. قرآن میں تو بھیا قرآن میں تو دلیل آپ کو اگر دے بھی رہا ہوں تو وہ تو قرآن ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے، میں آپ کو بتا بھی دوں، یہ عام ہیں، ہم سب ہیں جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے. یہ ہم سب لوگ ہیں، امت مسلمہ کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ ہماری مثال جو ہے ایک مردہ قوم کی سی ہے. ہم سو رہے ہیں، ہم غافلین کا ایک جمگٹا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. یہ ایک شخصی کہانی نہیں ہے، یہ پوری امت اس وقت سوئی بھی ہے. تو داعی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے داعی تم مردوں کو کیسے سناؤ گے؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اور نہ ان بہروں کو تم پکار سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے بھاگے جا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ آج ہم ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو نصیحت ہے. اللہ. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم لوگ ہدایت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور ہدایت کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی ہدایت کے علاوہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں.
تو بات تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے بہت خطرناک ہے. یعنی ہم اس وقت ہم نے اپنے آپ کو، ہم جس خیال کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اس کی روح سے ہم نے اپنے آپ کو، یعنی ہم حق کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج کا مسلمان اس کی مثال مردے کسی ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا، گونگا، بہرا، سمن، بکمن، عمیون. باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں. بادل اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم. آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست نہیں دکھا سکتے. ما انت بہاد العمی، یعنی جو گمراہی کو جس نے پسند کر لیا ہے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. ہم نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے. اس کا تو یہ تو اس کا تو آپ عملی ثبوت دے رہے ہیں. اجتماعی طور پر ہم نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، دنیا کو ترجیح دے دی ہے. دنیا ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا. حقیقت تو ہماری، دیکھیں ہم سب اپنی حقیقت سے غافل ہیں. اپنے آپ کو ہم نہیں جانتے. ہم نے تو بس ظاہر کو اپنا حقیقت سمجھ لیا ہے. میں مرد ہوں، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، میں موٹی ہوں، میں لمبی ہوں، میں ٹھگنی ہوں. یہی آپ کرتے رہتے ہیں. میری تو صورت ہی ایسی ہے، میری تصویر مت کھینچو، میری تو صورت اچھی نہیں ہے، مجھے مت لاؤ تصویر میں. آپ میری میری میں کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں. آپ تو نورانی، آپ کا ایک وجود ہے آپ کے اندر، اور آپ مسجود ملائکہ ہیں. آپ کو اپنی حیثیت یاد کر کے زندگی، یاد رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. آپ تو اپنے آپ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ جو یعنی آیت نمبر 53 میں مضمون ذرا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھیں. ما انت بہاد العمی عن ضلالت، یعنی جس نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا اس کو آپ داعی جو ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں گمراہی کا. گمراہی کیا ہے؟ کہ آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے چلو، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارو. یہ گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے. اب جو دوسرا اس کا حصہ ہے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کی بات کا اثر اس پر ہوگا جو یقین رکھتے ہیں ہماری نشانیوں پر. اب ایک نشانی تو اللہ کی ہم خود ہیں. گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل نہ کہ ملک کر دے سجود. اگر تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ مٹی اور یہ کائنات اور یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. جو مقربین ہیں ان کی، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کے پاس وحی لانا ہے، نبی سے رابطہ ہے. اسرافیل جو ہے وہ موت کی وہ ہے ڈیوٹی ہے. اور بہرحال تو یہ یعنی سارے فرشتے ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لگائے. ہمارے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اس کے آگے پیچھے معقبات ہیں، فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کی میں بات کروں. نشانی میری روح، میرے اندر جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. قرآن، اللہ کا رسول، سیدھا راستہ. آج جو نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، وہ نشانیاں ہیں. تو اس کے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے.
دیکھیں حقیقت کو آپ بھلا کر زندگی گزاریں گے تو آپ ناکامیاب ہوں گے، یہ بات بالکل واضح طور پہ آپ کو ملتی۔ ہم آج کا مسلمان حقیقت کو بھلا کر ظاہر کو اپنا مدعا بنا کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس صورت میں قرآن، حدیث، یہ ساری باتیں آپ پر اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں آپ کیا اثر لیتے ہیں۔ قرآن کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اذا ولوا مدبرین، ہم تو پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا دیکھیں، یہ تو بعد المشرقین ہے، اللہ یا آخرت اور دنیا۔ ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں اور آخرت کو تو ہم نے بلا دیا ہے بھارت۔ فہم مسلمون، اور یہ سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ایسا تو ہم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہماری تو میں اتنی مضبوط ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے اس میں تولتے ہیں، ہر حکم کو۔ بھئی یہ تو میں نہیں کروں گا، بھئی سنت کے مطابق داڑھی رکھ لو، نہیں جی یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، میں تو نہیں رکھ سکتا، میں تو جنرل ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں تو نہیں رکھ سکتا۔ بھئی سنت ہے، واجب ہے، رسول کا طریقہ ہے۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ تو بالکل کلیئر ہے کہ دنیا منزل ہے ہماری، آخرت کو ہم نے بلا دیا ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ تو ہماری اسی لیے ہم پر باتیں اثر نہیں کرتی۔ داعیان حق آج جو ہیں ان کی ایک تو ہمیں تلاش نہیں ہے، اور اگر کوئی بات کان میں پڑ بھی جائے تو وہ ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔